رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اور بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا، وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے اور دن اس کے پیچھے تیزی سے دوڑتا ہے، اور سورج اور چاند ستارے سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ سنو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کی شان کے لائق ہے۔ اللہ بہت برکت والا تمام جہانوں کا رب ہے۔ آج کی گفتگو نہایت ہی اہم، اور اللہ تعالیٰ سے میں توفیق مانگتا ہوں کہ وہ کرم فرمائے، میری زبان کو سیدھا رکھے اور محتاط گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی تشریح نہیں کی جاتی، جو جیسے ہے اس کو ویسے ہی رکھا جائے گا، نہ اس کی تعویل کی جائے گی نہ تشریح کی جائے گی، جو ہے جیسے ہے اسی طرح مانا جائے گا۔ اس میں سے سب سے اولین پہلے نمبر پر بات وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان۔ اب اللہ کو کیسے مانا جائے، اس پر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو اپنی صفات بیان کی ہیں قرآن پاک میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی صفات بیان کی ہیں، ان پر بغیر تحریف، بغیر تکییف اور تمثیل کے ایمان لایا جائے، یعنی ان صفات کی کوئی تعویل نہ کی جائے، نہ ان کی مخلوق کے ساتھ مثال دی جائے، بلکہ ایمان رکھا جائے کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں۔ وہ سمیع ہے، بصیر ہے، اور اللہ نے جس چیز کے ساتھ خود کو موصوف کیا ہے اس کی نفی نہ کی جائے، اور اللہ کے کلمات کو بدلا نہ جائے، اور اس کے اسماء اور اس کی آیات کو بدلا نہ جائے، ان کا کوئی معنی متعین کیا جائے، اور نہ مخلوق کی صفات سے ان کی مثال دی جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کوئی ہم نام ہے، نہ اس کا کوئی کفو ہے، نہ کوئی اس کی مثیل ہے اور نہ نظیر، نہ اس کا مخلوق پر قیاس کیا جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود اپنے آپ کو دوسروں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ جاننے والا ہے، اور اس کا قول سب سے زیادہ سچا ہے۔ پھر اس کے تمام رسول سچے ہیں، بخلاف ان لوگوں کے جو بغیر علم کے اللہ کے متعلق باتیں کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ الصافات میں 180 تا 82 ارشاد فرمایا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کا رب عزت والا ہے، آپ کا رب ہر اس عیب سے پاک ہے جو کفار بیان کرتے ہیں، اور سلام ہو رسولوں پر، اور تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں پر میں عرض کروں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سمع اور بصر ثابت ہے، دیکھنا اور سننا ثابت ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، هو السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ سنتا ہے اور اللہ دیکھتا ہے۔ اس کو ایسے ہی ماننا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں دینی۔ خالق کی مخلوق کے ساتھ کیا مثال، ازلی ابدی کی فانی کے ساتھ کیا مثال۔ اللہ کا چہرہ ثابت ہے، اللہ کا چہرہ ثابت۔ اس نے فرمایا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور ارشاد فرمایا، کل شیء ہالک الا وجہہ۔ اب ان دونوں آیات مقدسات سے اللہ کا چہرہ ثابت ہے، یہ قرآن ہے، انکار نہیں کیا جائے گا۔ انکار کرنے والا کافر ہے، کیسا ہے اس کی شان کلائے، بس
اتنا کافی، کوئی کسی کی مثال نہیں دی جائے گی۔ وہ ذات خالق، ہم مخلوق، وہ ازلی، ہم فانی۔ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ثابت ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس نے سجدہ کرنے سے منع کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ کیسے ہاتھ ہیں؟ اللہ کی شان کا لائق، وہی جانتا ہے، ہم اس کی کوئی تفصیل نہیں کریں گے، ہم اسی کے اوپر ایمان لائیں گے۔ اللہ کی دو آنکھیں ثابت ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، ہم اللہ کی کیسی آنکھیں ہیں؟ اللہ کی شان کا لائق، بس ختم، کوئی اس کی مثال نہیں دی جائے گی۔ آپ کس کے ساتھ مثال دیں گے؟ کوئی اس کی مثال کا ہے ہی نہیں۔ اللہ کے لیے عرش پر استوا ثابت ہے۔ ارشاد باری الرحمن علی العرش استویٰ، وہ اپنے عرش پر مستوی ہوا، اور اسی طرح کی 7 آیات مقدسات ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اور صفات پر میں ایک خاص شخصیت کے بارے میں آج عرض کرتا ہوں جو استدلال کیا ہے شیخ ابن تیمیہ نے۔ اس کو غیر مقلدین حضرات بہت زیادہ مانتے ہیں۔ شیخ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ آسمان دنیا کی طرف اپنی شان کے لائق نازل ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات کے آخری تہائی حصے میں ہمارا رب آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے۔ یہ بخاری شریف میں بھی حدیث ہے، یہ مسلم میں بھی ہے، مسند امام احمد میں 15,627 نمبر پر یہ حدیث پاک ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے اور ہنستا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی ایک کو گم شدہ اونٹنی کے ملنے سے خوشی ہوتی ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ ابن ماجہ شریف میں 3969 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دو آدمیوں کو دیکھ کر ہنستا ہے جن میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے اور وہ دونوں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک، اور حدیث پاک بھی صحیح۔ یہ صحیح صحیفہ ابن حمام کے اندر 110 نمبر پر روایت موجود ہے۔ اللہ کی ٹانگ اور قدم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں لوگوں کو ڈالا جاتا رہے گا حتیٰ کہ وہ کہے گی حل من مزید، حل من مزید، اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ، حتیٰ کہ اللہ رب العزت اس میں اپنی ٹانگ رکھ دے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس میں اپنا قدم رکھ دے گا۔ یہ بھی بخاری اور مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ کنز الاموال کے اندر یہ 4572 نمبر پر روایت موجود ہے۔ اب یہاں پر میں ایک بات میں عرض کرتا چلا جاؤں، ان تمام روایات اور آیات مقدسات کے بعد ان سے جو نتیجہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ان صفات کی کوئی تعویل اور توجیہ کرنا جائز نہیں۔ یہ جیسے ہیں ان کو ایسے ہی مانا جائے گا۔ ضروری نہیں ہوتا ہر چیز کی تشریح کی جائے، بعض مرتبہ ان چیزوں کو اسی طرح ماننا ایمان کہلاتا ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں جو قرآن و حدیث میں باتیں موجود ہیں ان کو اسی طرح مانا جائے گا، چونکہ ان صفات کا قرآن اور سنت میں ذکر ہے، اس لیے ان کو اسی طرح ماننا لازم ہے۔ اور بظاہر عقیدہ اشاعرہ اور دیگر متقدمین کے عقیدے کی مثل ہے، لیکن شیخ ابن تیمیہ کے معاصر اور بعد کسی کا علماء نے یہ کہا کہ شیخ ابن تیمیہ کے ان اقوال سے اللہ تعالیٰ کے لیے جہت اور جسمیت کا ماننا لازم آتا ہے۔ اس بنا پر بعض علماء راسخین نے شیخ ابن تیمیہ کو گمراہ کہا اور بعض نے ان کی تکفیر کر دی۔ اب اس کے نتیجے میں 2 لوگ آئے، انہوں نے کہا کتنا گمراہ آدمی ہے، اللہ کے لیے کیسی باتیں کر رہا ہے، کتنا گمراہ آدمی ہے۔ بعضوں نے کہا یہ کافر ہو گیا۔ انہوں نے کہا اب دیکھا نا جی، تفصیل میں پڑھے نا تو کام خراب ہو گیا۔ تفصیل میں نہیں پڑھنا،
جیسا قرآن ہے ہم ویسا ہی مانتے، ختم بات. جیسا نبی کا فرمان ہے ہم ویسے ہی مانیں گے، کوئی تعویل نہیں کی جائے گی. بھائی دنیا کے اندر مجھے یہ بتاؤ، ہم اس مالک کی مثال کس کے ساتھ دیں جس سے پہلے کوئی نہیں، جس کے بعد کوئی نہیں؟ ہم مثال دے ہی نہیں سکتے. اس لیے یہ صفات جس طرح ہیں اسی طرح، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہے ہی کوئی نہیں جی، اس کے کف کا ہے ہی کوئی نہیں، ہم پلہ ہے ہی کوئی نہیں، اس کا ساتھی ساجی شریک ہے ہی کوئی نہیں. اس لیے ابتدا ہی یہاں سے کی جاتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول، اور ہر ایک کا جو ہے نا جی کلمہ اسی طرح رہا ہے. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ. اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے جتنے بھی معاملات رہے ہیں ان میں پہلا حرف یہی رہا ہے، کوئی اس کی مثل ہے ہی نہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی شریک ہے ہی نہیں، کوئی ساتھی ساجی ہے ہی کوئی نہیں. وہ وحدہ لا شریک قل هو اللہ احد. اس نے اپنے لیے لفظ احد جو استعمال کیا اس کا بھی ثانی کوئی نہیں. واحد اثنان ثلاثہ اربع خمسہ، ادھر چل رہی ہے، اگلا اس سے آگے اس سے آگے، لیکن اس سے آگے بھی کوئی نہیں، اس سے پیچھے بھی کوئی نہیں. تو لہٰذا آج کا یہ انتہائی محتاط ترین درس تھا. اللہ تعالیٰ سے میں پھر بھی معافی کا طلبگار ہوں اگر اس گفتگو کے دوران میری کہیں زبان پھسل گئی ہو یا اس کی شان کے لائق کوئی کلمہ ایسا میری زبان سے نکل گیا ہو جو اس کی شان کے لائق نہ ہو. میں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں اس طرح جس طرح وہ چاہتا ہے اس طرح ہمارے سینوں میں اپنی معرفت کا نور منور فرما دے. اللہ